أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہودی اور عیسائی انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر تو بڑا ناز تھا اور ہر مجلس میں وہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے اور اسے اپنی صداقت کی دلیل بنا کے پیش کرتے کہ دیکھو ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں. لیکن یہ صرف ان کا دعویٰ ہی تھا. اگر وہ پیروکار ہوتے تو پھر دین ابراہیمی پر چلتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے جو اصول و ضوابط تھے، جو شرک سے پاک دین تھا اور توحید کی طرف دعوت دینے والا دین تھا، وہ اس پر کاربند رہتے. لیکن انہوں نے صرف زبانی تو اسی کا دعویٰ کیا، لیکن عملاً اسے چھوڑ کر اپنا شرک اور خرافات پر مبنی دین وہ اپنایا اور لوگوں کو بھی اسی کی دعوت دیتے تھے. اور پھر اس پر عجیب بات یہ کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہودی اور عیسائی کہنا شروع ہو گیا. انہیں بھی یہودی اور عیسائی ثابت کرنے کے دلائل دینا شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کے آیت نمبر 135 میں ان کا رد فرمایا ہے. فرمایا قالو، وہ کہتے ہیں، کونو ہو جاؤ ہودن عیسائی او نصارہ، ہودن یہودی او نصارہ یا عیسائی. مطلب یہ کہ یہودی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ اور عیسائی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ تم عیسائی بن جاؤ. تہدتو، تب ہدایت پا دو گے. یعنی ہدایت پانے کے لیے یا تمہیں یہودی بننا پڑے گا، یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے، اور عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہدایت پانے کے لیے تمہیں عیسائی بننا پڑے گا. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، بلکہ ملت دین ابراہیم علیہ السلام کا حنیفہ، جو ہر باطل سے منہ موڑنے والے حق پسند تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. یہودی کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محبوب انہیں بتاؤ، نہ یہودیت میں ہدایت ہے، نہ عیسائیت میں ہدایت ہے. ہدایت ہے تو ملت ابراہیمی میں ہدایت ہے. اور حضرت ابراہیم کون ہے؟ حنیفہ، وہ ہر باطل سے منہ موڑنے والے حق پرست ہیں. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھی. تمہارے جو عقائد و اعمال ہیں وہ تو شرکیاں ہیں،
اور خرافات اور بدعات پر مبنی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے سچے پیروکار تھے. تو یہودی ہونے میں بھی کوئی بلائی نہیں، عیسائی ہونے میں بھی کوئی بلائی نہیں. اگر بلائی چاہتے ہو تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ آ جاؤ. اب یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا تعصب تھا کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. نبی بھی مانیں گے تو وہی مانیں گے جو ہمارا نبی ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کا دعویٰ تھا وہ ہمارے نبی ہیں تو بس انہیں کو ماننا ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل تھے اور وہ کہتے تھے ہم نے انہیں ہی ماننا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نبی نہیں مانتے تھے اور معاذ اللہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ظلم کیا اور اپنے خیال کے مطابق انہیں پھانسی پہ چڑھا دیا. وہ تو اللہ کی کرم نوازی ان کے شامل حال تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو اسلام اور مسلمانوں کو اس تعصب سے بچایا گیا ہے اور مسلمانوں کو یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں وہ سب تمہارے نبی ہیں. گو تم امت جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو، پیروکار تم انہی کے ہو، لیکن ادب احترام اور ایمان لانا یہ سب کے اوپر فرض ہے. سب اللہ کے نبی تھے، سب نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، سب اللہ کے توحید کا پیغام لے کے آئے تھے، سب اللہ کے محبوب ہیں، سب اللہ کے پیارے ہیں. ہمیں اہل اسلام کو یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ کسی ایک نبی کی ادنا سے گستاخی بھی کفر ہے. جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کفر ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی گستاخیاں بھی کفر ہیں. تو یہ اسلام نے ہمیں تعصب نہیں سکھایا، تنگ نظری نہیں سکھائی. اسلام نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے تمام اللہ کے نبیوں کو ماننا ہے، کیونکہ اللہ کے نبیوں کو ہم مانتے ہیں اللہ کی وجہ سے. اللہ نے بتایا کہ یہ میرا نبی ہے، اسے مانو. تو اللہ کا حکم ہے یہ قولو، فرمایا کہہ دو آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما انزل الینا اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم اور جو اتارا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق حضرت اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف جو اتارا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وما اوتیا اور جو عطا کیا گیا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو عطا کیا گیا، وما اوتی النبیون اور جو عطا کیا گیا دوسرے نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی پر بھی، کسی میں بھی ایمان لانے کے معاملے میں. لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے بین احد منہم ان میں سے کسی ایک میں بھی، یعنی ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، کوئی تفریق نہیں کرتے. انبیاء کرام علیہم السلام نبوت کے اعتبار سے سب برابر ہیں. باقی علیحدہ سے اللہ رب العزت نے انہیں کمالات جو عطا فرمائے ہیں ان میں ان کے درجات ہیں. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 ہے کہ یہ عظمتوں والے رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. سب انبیاء آپ کی نبوت میں شامل ہیں، مطلب آپ کی امت میں شامل ہیں. آپ کی نبوت کا فیض سب انبیاء کو ملا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. اللہ نے ہمیں فرمایا کہ سب نبیوں کو ماننا ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ ہم اللہ کا دین مان رہے ہیں تو پھر وہاں اپنی خواہش نہیں چلتی کہ ہم اپنی ذات کو مانیں، اپنے مسلک کو مانیں، اپنے مذہب کو مانیں، باقی کسی کو نہ مانیں، ایسا نہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ اگر تو یہ بھی ایمان لے آئیں جس طرح ما آمنتم بِهِ جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا وہ ہدایت پا گئے. اب یہ جو آیت تجربہ ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان جو اس وقت موجود تھے جب قرآن پاک اتر رہا تھا، اس کا مصداق سب سے پہلے وہ لوگ ہیں. فرمایا کہ یہ یہودی عیسائی جو اللہ رب العزت کے قریبی ہونے کے دعوے دار ہیں، اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری طرح یہ ایمان نہ لائیں.
میعاد تم ہو، اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ معیار ایمان ہے، اسی کا عقیدہ اور ایمان صحیح ہوگا جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے مطابق ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ بھی مان لیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ مخالفت پر کمر بستہ ہے، مخالفت کر رہے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو کافی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے انتہائی اہم آیت آ رہی ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، مطلب کہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور کس کا رنگ خوبصورت ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ سے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ اب یہودیوں میں ایک رسم تھی کہ جب ان کے دین میں کوئی داخل ہوتا تو وہ اسے رنگ دار پانی سے غسل دیتے تھے۔ اسی طرح یہ رسم عیسائیوں نے بھی اختیار کر لی، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے عیسائی زرد رنگ کے پانی سے غسل دیتے تھے، اسے استباغ اور بپتسمہ بھی کہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جسے اس رنگ والے پانی سے غسل دے دیا گیا اس کے اوپر یہودیت اور عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی رنگ نہیں ہے، صبغۃ اللہ، رنگ اصل میں اللہ کا رنگ ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو بندہ اسلام قبول کرنے والا ہے، اس کا عقیدہ، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کے اندر اسلام کی جھلک نظر آئے اور محسوس ہو کہ یہ صرف زبانی مسلمان نہیں ہے، عملی مسلمان ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ تو فرمایا ان رنگوں کی جو تم رنگ لیے پھرتے ہو نا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، تم کہو ہمارے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ، اس کی اطاعت کا رنگ، اس کی فرما برداری کا رنگ، اس کی پیروی کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ خوبصورت ہو سکتا ہے۔ ونحن له عابدون، اور کہو نا کہ ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ اگر چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ۔ یہ تو جو تم دنیا کا رنگ چڑھا رہے ہو، یہ تو دھوپ سے خشک ہو کے اڑ جائے گا، پانی سے دھل جائے گا۔ جو اللہ کا رنگ ہے وہ نہ پانی سے دھلے، نہ دھوپ سے اڑے، نہ وقت گزرنے پہ پھیکا پڑے۔ تمہارے رنگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آؤ اللہ کے رنگ میں جو توحید خالص کا رنگ ہے، جو حضور رحمت دو عالم۔ اور یہ رنگ چڑھانے والے کون ہیں؟ حضور رحمت دو عالم، جان کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی بارگاہ میں آ جاؤ، آپ کی اطاعت و فرما برداری میں آ جاؤ، وہ تمہارے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا دیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے آج دو بڑی چیزیں سامنے آئی ہیں اس درس سے، بلکہ تین بڑی چیزیں۔ ایک تو ہمارے اندر تعصب نہیں، ہم تمام بھی اکرام علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی تعلیمات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، ہم سب کی پیروی کرتے ہیں، اور بطور خاص حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ نے ہمیں اللہ کی طرف سے اس سارے طریقے بتائے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان وہ معیار حق ہیں، معیار ایمان ہے۔ ہمارا عقیدہ اور عمل انہیں کی طرح کا ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں تو اب ہمارے اوپر اسلام کا رنگ چڑھنا چاہیے، ہمیں چلتے ہوئے دیکھ کے غیر مسلم بھی سمجھ سکے کہ یہ اللہ کا فرما بردار جا رہا ہے، یہ اسلام کو ماننے والا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔